یعنی کہ ہر 10 سیکنڈ میں ایک جو شوگر کا مریض ہے وہ اپنی آنکھوں کا نور جو ہے وہ کھو رہا ہے۔ شوگر صرف آپ کے جسم میں خون میں صرف شوگر بڑھاتی نہیں ہے، مٹھاس بڑھاتی نہیں ہے، بلکہ یہ آنکھوں کی بینائی جو ہے اس کو بھی چوری کر سکتی ہے۔ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر اسلان احمد میڈیکل روٹس ہاسپٹل سے۔ ویلکم ٹو صحت کہانیاں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ریئل سٹوریز کے ساتھ ہم سمجھا سکیں کہ کون سی بیماری کیسے نقصان کرتی ہے۔ آج کی جو سٹوری ہے یہ سلیم صاحب کی ہے، جن کی بینائی آفس میں کام کرتے کرتے ایک دم سے چلی گئی اور وہ اب آنکھوں سے محروم اور نابینا کہلانے لگ گیا۔ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو شوگر کا ڈائٹ پلان بھی دیا جائے گا، جو کہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہو سکتا ہے کہ آپ شوگر کیسے کنٹرول کریں، کیسے اس بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ سلیم صاحب ایک آفس میں کام کرتے تھے۔ ہمیشہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ صبح آنا، ہیوی ناشتہ کر کے گندم کی روٹی کھا کے گھر سے آتے اور آ کے لگاتار چائے پہ چائے چلتی رہتی، یا پھر جو سگریٹ ہیں وہ پیے جاتے۔ اس کے علاوہ کوئی دوست آتا تو اس کے لیے کولڈ ڈرنکس منگوائی جاتی تو وہ بھی خود بھی ساتھ پیتے رہتے۔ یہ ایک کولڈ ڈرنکس، ایک چائے جو ہے وہ ان کا نقصان کر رہی تھی۔ ان کے جسم میں شوگر جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ ڈاکٹرز نے بارہا ان کو بتایا کہ آپ کی شوگر جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، آپ اس پہ کنٹرول کریں، آپ کے آرگنز جو ہیں ان کا ڈیمیج ہوگا، ان کا نقصان ہوگا۔ لیکن سلیم صاحب جو ہے وہ ابھی تک اپنے آپ کو ہیلتھی محسوس کرتے تھے، تو ان کی یہی روایت تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ شوگر نقصان نہیں کرتی، یہ ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی بیماری ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ دوائیاں بیچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی۔ سلیم صاحب جو ہے وہ 15 سال اسی طرح کام کرتے رہے، لیکن ایک دن جو ہے وہ اپنی فائل دیکھ رہے تھے تو ایک دم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، آنکھوں کے آگے بلرینس آ گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے ہی اٹھنا پڑا جیسے نبینا ہاتھ ٹٹولتے ہوئے اٹھتا ہے۔ تو وہ جب آپ کو چیک کروانے کے لیے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو اس ٹائم ان کی شوگر ہائی پہ آ رہی تھی، یعنی وہ ان کی شوگر جو ہے وہ 600 سے زیادہ کراس کر چکی تھی۔ یہ نہ جانے کتنے دنوں سے، کتنے سالوں سے یہ 600 کے اوپر تھی، لیکن ان کو جو ہے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب جو ہے جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو پتا چلا تو یہ تو آپ کا جو پردہ ہے، جو آپ کی بینائی ہے وہ آپ کی ختم ہو چکی ہے، آپ کا پردہ جو ہے وہ اکھڑ چکا ہے اور آپ کے پردے کے آگے جو فلوئڈ ہے اس میں خون جم چکا ہے، آپ بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ تب سلیم صاحب کو سمجھ آیا کہ میں بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ تب وہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی بھی طریقہ ہو، کتنے بھی پیسے لے لیں، کوئی حل نکالیں کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں، یہ خدا کی دی ہوئی نعمت جو ہے واپس آ جائے۔ لیکن یہ نعمت جو ہے اب واپس آنے والی نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ سلیم صاحب ساری زندگی اپنی بینائی میں گزاریں گے۔ آنکھوں کا نور ایک بار جب جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا، یہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی۔ جب آپ شوگر کی دوا چھوڑتے ہیں تو دراصل آپ اپنی بینائی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، دراصل آپ اپنے گردوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، دراصل آپ اپنے پاؤں کی ان انگلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں جن پہ جب زخم آئے تو وہ بھرنے کا نام نہیں لیں گے، وہ پاؤں کٹنے تک، ٹانگیں کٹنے تک چلے جائیں گے۔ میڈیکل ایکسپلینیشن کی بات کریں تو جو شوگر ہے، شوگر جب بھی بڑھتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ سے آپ کی نسوں میں سوجن کرواتی ہے، آپ کی جو باریک خون کی نالیاں ہیں ان میں سوجن کرواتی ہے۔ جب بھی کہیں پہ سوجن ہوگی تو اس کے پھٹنے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب شوگر بڑھتی ہے تو آپ کے جسم میں کولیسٹرول بڑھ رہا ہوتا ہے، کولیسٹرول بڑھنے سے جو نالیاں ہیں ان کی جو وڈتھ ہوتی ہے، جو ان کی اسپیس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ نیرو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب نالیاں نیرو ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان میں سوجن ہوتی ہے تو ایک ٹائم آتا ہے یا تو نالی پھٹ جاتی ہے، اگر آنکھ میں ہے تو وہ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ آنکھ کی جو پردہ ہے اس پر خون آ گیا، وہ نالی پھٹتی ہے، پھٹنے سے اس کے اوپر جو ہے وہ خون اکٹھا ہو جاتا ہے جس سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ آپ کی جو دیکھنے والی نس ہے، جو دیکھنے والی نرو ہے، اس کے آگے جب خون آ جاتا ہے تو پھر نظر آنا ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی بات کریں تو جب اس میں نیرو ہو جاتی ہیں ویزلز، جب اس میں خون کی سپلائی متاثر ہو جاتی ہے تو پاؤں خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس پہ زخم ہوتا ہے تو اس کی سپلائی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریکور نہیں ہو پاتا۔ جب وہ ریکور نہیں ہوتا تو جب انفیکشن ہوگا تو قوت مدافعت بھی کام نہیں کر سکے گا، دوائیاں بھی کام نہیں کریں گی، تو وہ ہڈی میں انفیکشن چلا جاتا ہے جس سے پھر پاؤں کاٹنے کی طرف، ٹانگ کاٹنے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اگر ہم بات کریں یہ جو بلرینس سلیم صاحب کی آئی تو بلرینس کے بعد جو ہے ان کو جو سمٹمز آئے، آپ بھی ان کا خیال رکھیں، آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی علامت آ رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے شوگر کو کنٹرول کریں، اور سالانہ چیک اپ جو ہے آنکھوں کا بھی کروائیں۔ سلیم صاحب کا ہر سال کے بعد چشمہ چینج ہو رہا تھا، ہر سال نمبر بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کو اگنور کرتے جاتے، نئی اینک بنواتے اور وہ کہتے میں بالکل ٹھیک ہوں۔
اور اس کے بعد ان کو آنکھوں میں دبے بھی نظر آنا شروع ہوئے، یعنی وہ جو پردہ تھا اس کے اوپر جدھر جدھر خون کٹھا ہوا ادھر دبے بنتے گئے، ادھر نشان بنتے گئے، تو ان کو بھی انہوں نے اگنور کیا۔ اس کے علاوہ اندھیرے میں جو ان کی دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ کم ہونے لگی، جو جس کو رات کی جو ویژن ہے وہ کم ہونے لگی، تو سلیم صاحب جو ہے وہ اس کو بھی اگنور کرتے رہے، لیکن آخر کار مکمل بینائی جو ہے اس سے محروم ہو گئے۔ اس میں کچھ اگر اس کو ٹائملی علاج کر لیا جائے تو سب سے پہلے جب آپ کی بینائی کم ہوتی ہے، عموماً شوگر والے مریضوں میں کیٹریکٹ جو موتیا ہے، سفید موتیا وہ بن رہا ہوتا ہے، تو سفید موتی کا آپریشن کروانے سے آپ کی مکمل بینائی جو ہے وہ ٹھیک کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا پردہ بالکل ٹھیک ہے تو آپ بالکل ایک نارمل بندے کی طرح ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو دبے بننا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو پردہ ہے اس کے اوپر داغ بنے ہیں خون کے جمنے سے۔ اس کے لیے لیزر تھراپی ہوتی ہے کہ آپ لیزر لگوائیں اور وہ داغ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ان داغ کو ٹھیک کر لیا جائے گا اور وہ آپ کو ٹھیک نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے اگلی سٹیج آتی ہے جو آپ کی آنکھ کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، اس کے اندر جب خون جمع ہوتا ہے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کو وٹریکٹمی کہتے ہیں۔ اس کو جس حصے میں خون جمع ہے اس کو وٹریکٹمی کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کی سٹیج جو کہ سلیم صاحب کے ساتھ ہوئی، ان کا جو ریٹینا تھا، جو ان کا پردہ تھا وہ اکھڑ گیا۔ اس اکھڑنے کے آپریشن بھی موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ کسی حد تک ہوتے ہیں، جب بندہ لیٹ ہو جائے، جب بندہ اپنا پردہ جو ہے اس کی کچھ ٹائم لمٹ ہوتی ہے وہ گزر جائے تو پھر وہ آپریشن نہیں ہو سکتا۔ جب بھی آپ اگر شوگر کے مریض ہیں تو آپ کو یہ علامات نظر آئیں تو لازمی طور پہ آپ اپنا چیک اپ کروائیں آئی اسپیشلسٹ سے، تاکہ آپ کو ان بڑے مسائل سے بچایا جا سکے اور ٹائملی آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ امید ہے آپ آنکھوں کے مسائل کو سمجھے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہم اینڈ پہ جو ہے وہ ڈائٹ پلان کا بھی ذکر کریں گے، تو 4 چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں تو آپ کی شوگر جو ہے 50% تک کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنا میڈیکیشن یا اپنے نزدیک کنسلٹنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کریں۔ یہ بڑی اچھی بیماری ہے، یہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دی۔ سب سے پہلے جو ہے میٹھا بالکل بند کر دیں۔ میٹھا جو ہے وہ شوگر کا دشمن ہے، ظاہر ہے جو میٹھا کھاتے ہیں اسی سے شوگر بڑھتی ہے۔ چینی ہو، گڑ ہو، شکر ہو، شہد ہو، کسی قسم کا میٹھا آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو ہے بیکری کی جتنی چیزیں ہیں جن میں میدا پایا جاتا ہے ان کو اوائڈ کریں، چاہے وہ براؤن بریڈ ہو۔ آپ میدے کو آپ سوچیں گے تو براؤن بریڈ جو ہے وہ میدے سے ہی بن رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گندم کی روٹی، میدے کی روٹی، مکئی کی روٹی یا چاول کی روٹی، یا چاول ویسے پکا کے کھانا انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایک گندم کی روٹی میں 5 چمچ تک چینی ہوتی ہے، تو آپ اس کو ضرور اوائڈ کریں۔ آپ ملٹی گرین آٹا کی طرف جائیں، یا آپ جو کہ سنت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس روٹی کی طرف جائیں۔ چوتھی چیز جو ہے، آپ بوتل اور جوس کو ضرور اوائڈ کریں۔ جوس جو ہے وہ اگر گھر میں فریش بھی بنا ہے تو آپ بالکل نہ پئیں۔ جوس انتہائی نقصان دہ چیز ہے اس دور میں، کیونکہ یہ انسولین سپائک کرواتا ہے، جس سے شوگر کے چانسز بھی بڑھتے ہیں، جس سے جو آپ کی اگر شوگر ہے تو اس کے کنٹرول بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں آپ ان کو اوائڈ کریں، آپ بڑی حد تک اپنی شوگر کو جو ہے ویسے ہی کنٹرول کر لیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا مسائل ہیں، اس مسائل کے متعلق ہم ویڈیو بنا کے آپ کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے۔